السلام علیکم ٹو آل. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج میں حاضر ہوں ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ. اور اس ٹیوٹوریل میں نے کچھ ٹرائی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں سکسیزفل نہیں رہ سکا. اور میں نے اس کو کس طرح ایک پینٹنگ میں کنورٹ کیا، ایک پرفیکٹ پینٹنگ میں کیسے کنورٹ کیا، وہ آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک جان جائیں گے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں کیپ اسمائلنگ کا کٹ برش یوز کر رہا ہوں، اور رائٹنگ کے لیے برنٹ امبر اور ٹائٹینیم وائٹ میں نے مکس کر کے ایک ڈاکٹری لگانے کی کوشش کی. لیکن اینڈ رزلٹس جو تھے وہ میں نے دیکھے کہ یہ تو نہیں آ رہے صحیح. تو میں نے اس کو کنورٹ کیا تھا بعد میں، جو کہ ایک اس پینٹنگ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس سے یہ ایک کافی اچھی پینٹنگ بنی. اور جس کو دی تھی اس کو بھی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی. اور آئی ہوپ آپ بھی اس ویڈیو کو لائک کریں گے. اور یہ ایک کنجسٹنٹ رائٹنگ کے ساتھ میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، اور یہ خط ثلث میں ہی لکھا ہے. اور اس کو تھوڑا سا ماڈرن بنانے کے لیے میں نے اس میں کچھ چیزیں اور مزید ایڈ کی تھیں، جو آپ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر لفظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کوئی بھی لفظ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. اور لائننگ کی سپیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری آپس میں ملی ہوئی ہے، اور کوئی بھی پیٹرن سے میں نہیں لکھ رہا اس کے اوپر. ایک لفظ اوپر، ایک لفظ نیچے. اور یہی اس پینٹنگ کی خاص بات تھی، جو کہ آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جب یہ پراپر فنیشنگ میں جائے گی، لک میں جائے گی وارنشنگ کے بعد وغیرہ، تو یہ کس طرح کنورٹ ہوگی اپنے ایک اصل روپ میں. ویسے تو ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ جو ہے کچھ ایکسٹرا مجھے پسند آئی، کیونکہ شاید اس کے اوپر کمپلیمنٹس مجھے کچھ زیادہ ملے، مے بی اس وجہ سے. اور باقی جو ہے کیپ اسمائلنگ کا کٹ برش ہی یوز ہو رہا ہے. اور ایٹ دس اسٹیج مجھے لگا کہ شاید یہ پینٹنگ میں غلط لے کے جا رہا ہوں، اور میں اس کو کنورٹ کروں گا دوسرے شیڈ سے. اب اگر کوئی اور ہوتا، یا کوئی بگننگ سٹیج والا، یا میں ہی اگر خود ہوتا یہاں پہ، اپنا فرسٹ ڈے ہوتا اگر میرا کیلیگرافی میں، تو آئی تھنک کہ میں یہاں پہ کام چھوڑ کے جا چکا ہوتا. لیکن میں نے کہا نہیں، ہمت ہارنے سے بہتر ہے. ایک باری ایک چیز خراب ہو گیا تو اس کے اوپر ٹرائی کرنے سے کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں، کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا. تو میں نے اس کے اوپر دوبارہ پھر سے ٹائٹینیم وائٹ کا ایک کوٹ کیا اسی پینٹ برش کے ساتھ. اور اس کے بعد وہ تھوڑا کیونکہ واٹر کے بغیر میں اس کے اوپر لکھ رہا تھا، تو کیپ اسمائلنگ کے برش کے جو برسلز ہوتے ہیں وہ کافی جو ہیں سافٹ ہوتے ہیں، تو وہ کلر کو اس طرح پک نہیں کرتے جس طرح وہ واٹر کے ساتھ رہ کے پک کرتے ہیں. تو میں نے چائنا کا ریڈ ہینڈل والا برش دیا، جو کہ عام اسٹیشنری شاپس پہ اویلیبل ہوتا ہے. اور میں نے اس کے ساتھ لکھنا شروع کیا. یہ اس کے اوپر میں نے سنگل فرسٹ کوٹ کیا، اور یہ پینٹنگ سنگل فرسٹ کوٹ میں ہی کافی اٹریکٹیو لگ رہی تھی یہاں تک بھی. اور باقی جو ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ماڈرن ٹچ میں نے کس طرح دیا، وہ بھی آپ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے. تب تک ہم بیک گراؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں. بیک گراؤنڈ میں نے جو ہے ٹائٹینیم وائٹ اور یلو کو مکس کر کے فرسٹ کوٹ کیا. اس کے بعد میں نے برنٹ امبر اور بلیک کو اس کے اوپر کیا. جب فرسٹ کوٹ اس کا ڈرائی ہو چکا، اس کے بعد میں نے اس کے اوپر برنٹ امبر اور بلیک کا ایک کوٹ کیا. اور اس کے بعد اس کے تھوڑے سی دیر سوکھنے کے بعد میں نے اس کے اوپر شاور سے میں نے اس کے اوپر واشز دیے، جو کہ یہ پیٹرنز آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ واشز کی ٹیکنیک سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیوٹوریل لے آؤں گا واشز کے بارے میں، یا پھر ٹیکسچر بیک گراؤنڈ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے. اور باقی جو ہے یہ پینٹنگ بس یہاں تک اتنا تھا کہ مجھے لگنے لگا کہ ہاں یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا اٹریکٹیو بنانے کے لیے میں نے اس کو گولڈن کا ٹچ دیا، کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی میں نے تھوڑے سے گولڈن کے شاور کے ساتھ ہی تقریباً میں نے اس کے اوپر گولڈن کا بھی ایک چھٹا مار دیا تھا. اور اس کے بعد میں نے گولڈن بھی اس کے اوپر ایڈ کرنا پڑا مجھے. اور گولڈن سے میں الصمد اس کے اوپر لکھ رہا ہوں، اور یہ بھی ٹریڈیشنل کیلیگرافی میں آتا ہے. تھوڑا سا ماڈرن میں اس کو کنورٹ کیا. خط وہی ہے لیکن اس کو ماڈرن میں اس طرح کنورٹ کیا کہ اس کے اوپر میں نے ایک ورڈ ایڈ کر دیا. اور اس کے بعد میں نے وہ یہ ریڈ ہینڈل سے ہی میں نے اس کے اوپر لکھا ہے. اور یہ سیم سائز کا برش ہے جو میں نے نیچے یوز کیا ہے قل هو اللہ احد کے لیے. اور
جو ہے یہ کیپ اسمائلنگ کا کٹ برش نہیں ہے. اور اب کیپ اسمائلنگ کے کٹ برش سے میں اس کے اوپر بسم اللہ ایڈ کروں گا گولڈن سے ہی، کیونکہ یہ گولڈن جو تھا وہ فلوئنٹ تھا کافی، اور میں نے اس کے اندر تھوڑے سے اسپرنکلز ایڈ کر لیے تھے اس کے گولڈن کے، یعنی گولڈن ڈسٹ اس میں ایڈ کی تھی تاکہ یہ تھوڑا سا کم فلوئنٹ ہو اور ورکیبل رہے کینوس کے اوپر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. اور آج کی جو وائس اوور ہے وہ کافی جو ہے تھکی تھکی سی لگ رہی ہوگی، کیونکہ میری طبیعت ذرا خراب ہے، لیکن ویڈیو مس نہیں کر سکتا اور اس وجہ سے مجھے ریکارڈ کرنا پڑی. اور جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ صحیح آئیں گی، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. اگر ایسے مزید ٹیوٹوریلز آپ میرے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ہاں، اس پینٹنگ کا جو کمپلیٹ وہ لک ہے وہ میں اس پینٹنگ کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ اس کی فائنل لک ہوگی آفٹر وارنش ابھی ڈرائی نہیں ہوا ہوگا، لیکن وارنش کے ساتھ ہی اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. اور جو ہے باقی اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میک شیور اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ریسیو ہوتے رہیں اور آپ میرے چینل سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ.